آپ کی سیکورٹی کے جو لوگ کام کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں اور لوگ لے آؤ. یہ حکومت نہیں چل رہی ہے, کوئی اور حکومت لے آؤ جو عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. عوام سے ڈیٹیچ ہو کر کوئی حکومت کوئی کام ہی نہیں کر سکتی. سر حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ انتظار کر رہے ہیں. سر حکومت کی جانب سے کوئی ابھی تک رہنما آپ بتا کے دیا پاس ہے؟ پہلے میں نے. یہ رابطہ ہوا تھا. طارق فضل چودھری صاحب آئے تھے, انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن چکردار صاحب سے ملاقات کی تھی. انہوں نے سرسری سے ذکر کیا تھا, اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں ہے. لیکن اکابرین نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس میں بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. میٹر بڑا سمپل ہے, صرف ہمیں بتاؤ کب ان کو لے کر کے ہاسپٹل لے کے جاتے. اس لیے آپ آنا جانا فوٹو سیشن نہیں, آپ آ گئے میں آ گیا, آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی. سمپل بات ہے, جب کب ہم ان کو لے کے جاتے, اتنا مطالبہ ہے. دیٹس اٹ. کسی کے دل میں یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کیا باتیں ہوگی. نہیں, کوئی بات چیت نہیں ہے, سمپل مطالبہ. بیرسٹر صاحب, آپ کے ارکان کی تعداد جو مجموعی طور پہ ملا کے کچھ 300 سے زیادہ پڑتی ہے. اب یہ پوزیشن واضح کر دیں, آپ کے ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی وزراء کابینہ ارکان پر کہیں روک لیا گیا, یہ کیوں؟ دیکھیں, روکا گیا. ایون شفیع جان کا میرے پاس آیا, ان کے کپڑے بھی پاڑ دیے گئے, لوگوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بڑی مین ہینڈ, مطلب آپ کے لوگ رکے ہوئے ہیں ارکان. ہمارے ایم پی اے منیز صاحبان جو لاجز پہ رکھا گیا ہے, ان کو مین ہینڈل کیا گیا ہے. ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوئی ہے یا کسی کو مارا گیا ہے. دیکھیں, یہ سارا غلط ہے, یہ ایمان کی توہین ہے. یہ وہ اراکین ہیں جن کے پاس 3 کروڑ کا ووٹ موجود ہے, اور اس ایمان کا بھی اگر آپ نے پارلیمنٹ نمازیں جو ہے نا کے پی ہاؤس میں موجود ہے, وہاں بھی سارے. لیکن اگر آپ ان کے راستے بند کریں گے تو آپ کا یہ ایک دن کا وقت نہیں ہے کہ ٹرین چلی جائے گی تو بس لوگ ختم ہو جائیں گے. بھائی ٹرین رہی نہیں ہے. یہ تب تک ہے جب تک مطالبہ ملنی ہے. آج ایک ہوگا, کل آپ دیکھیں گے پھر پورا پاکستان بند ہوگا. میں اس لیے سب سے اپیل کروں گا ایک بار پھر کہ کامن سینس اپروچ اپلاٹ کرو. سمپل مطالبہ ہے, خدا را ہر مرتبہ اپنے آپ کو مس گائیڈ نہ کرو. پہلے آپ لے کے آئے, آپ نے لائٹ لے لیا, آپ نے کہا کہ ہوا نہیں ہے, پھر آپ نے کہا ہوا ہے, کوئی نہیں ہو تو 20 منٹ کا تھا, اٹس آل اوور. پھر آپ نے پریس ریلیز بھی گزارا کیا کہ وہاں سے پریس ریلیز آ جائے. پھر آپ کو کہا کہ جی فیملی کو جانے دیں, ڈاکٹر کو جانے دیں. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو کب تک ایسا کرو گے؟ انف از انف. اب ضرور کریں. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ آج جب سینٹ کا اجلاس ہوا ہے, کیونکہ ایک دن پہلے اس حوالے سے بات ہوئی تھی, تو جب سینٹ کا اجلاس ہوا تو کوئی اچھی خبر لے کے آئیں گے. یہ کہیں کہ ہم نے خان صاحب کی فیملی سے رابطہ کر لیا ہے, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے رابطہ کر لیا ہے, ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا ہے, فوری ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے اقدامات کر دیے ہیں. لیکن ہمیں افسوس یہ ہوا کہ جب وہ آئے تو ان کی باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ اس بیماری کی بھی وجہ خود خان صاحب ہیں. انہوں نے ہمیں جلدی بتایا نہیں ہے, دیر سے بتایا ہے, انہی کا قصور ہے, یا ان کے گھر والوں کا قصور ہے جو ان سے ملاقات کرتے رہے, انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی آنکھ خراب ہے. یعنی سارے کا سارا پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے, خان صاحب کی وجہ سے ہے. پاکستان میں مہنگائی ہے, خان صاحب کی وجہ سے ہے. پاکستان میں سیاسی بحران خان صاحب کی وجہ سے, نامنی خان صاحب کی وجہ سے. یہ لوگ نالائق نااہل اور حکومت نہیں چلا پا رہے, یہ خان صاحب کا قصور ہے. ہر چیز میں خان صاحب خان صاحب خان صاحب, ان کو خواب میں بھی خان صاحب آتے ہوں گے. یقین کر لیں, ہمیں آج توقع تھی کہ یہ آئیں گے, کہیں گے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہم نے بات کر لی ہے اور ہم نے اقدام کرنا شروع کر دیا. اور آپ مطمئن ہو جائیں, خان صاحب کو بیسٹ ٹریٹمنٹ جو پاکستان میں میسر ہے وہ ملے گا. ان کے گھر والے جہاں راضی ہوں گے وہاں لے جائیں گے, جہاں خان صاحب اور ان کے ڈاکٹر صاحب مطمئن ہیں گے وہ اقدام کریں گے. آپ دیکھ لیں, آپ نے سنی ہے سینٹ کے اندر ان کی باتیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں کویشچن آنسر جو ہے نا چلنے دو. ان کے نزدیک دیکھو اہمیت کس ہے. ہم پھر بھی بیٹھے, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم سنیں گے آپ کی بات, ہماری بات سنو, ہم منظم ہیں, نظم ہے ہمارے اندر. ان کا جواب کیا تھا آپ سب نے سن لیا. جو خان صاحب نے لکھی ہوئی اپنا, اس نے رانا صاحب نے جو لکھی ہوئی چیزیں پڑھی ہیں, مجھے یقین ہے کہ بس جیسے دے دیا جاتا ہے آپ نے پڑھنا اور سنا دینا ہے, بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ درست نہیں ہے. پاکستان پھر دیکھیں کہ سیاسی مسائل کو اور سیاست کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کے جانا بہت خطرناک ہے. پہلے اتنے ظلم کر چکے ہیں آپ, کس کے گھر میں نہیں گھسے آپ. کوئی بچہ ہے پاکستان میں؟ 60,000 کے قریب لوگوں پر کیسز آپ نے بنائے ہوئے, 10,000 سے زیادہ جیل میں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیاسی قیدی موجودہ سسٹم میں, موجودہ دور میں مارتے ہیں, پکڑتے ہیں, ہراس کرتے ہیں. یعنی واقعا اگر کوئی کہتا نا جی کہ فاشزم کی عملی تصویر یہاں پر ہے. ہم ایک بھی بندہ اگر بیٹھے گے, 1 مین بھی احتجاج ہو سکتا ہے, 2 بھی ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں.
ہم احتجاج کریں گے. علامہ صاحب فوری طور پر کون سے مطالبات ہیں جو آپ وہ بیان کریں گے جب وہاں پر بیٹھیں گے. اچھا ایک منٹ، دھرنے تو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، یا رابطے ہوں، کیا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا دھرنے سے آپ پہلے؟ مجھے بتائیں، اگر کسی میں کوئی انسانیت ہو نا، سیاست دان کا دل ہو، کسی عامر کا دل نہ ہو. بعض اوقات عامر بھی خیال رکھتے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے خان صاحب کی فیملی سے رابطہ کیا ہے، ٹیلی فون کیا ان کو، بات کی ان کے ساتھ، کہ ان کے پارٹی کے صدر سے بات کی، چیئرمین سے، کسی سے بات کی ہے؟ ایسے تو نہیں رہے گا نا، چلتا چلے گا. وہ سمجھیں گے اس پر ہم چپ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا حکومت کرنے کا، رول کرنے کا، گورن کرنے کا اسٹائل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. ایسے تو نہیں کرتا کوئی سیاست. ایک عامر کے اندر جو عامر کی جو بدروح ہوتی ہے نا، وہ ایسے کام کراتی ہے. جو بدروح ہوتی ہے عامر کی، سیاست دان ایسا نہیں کبھی ہوتا ہے. اتنا لاپرواہ نہیں ہو سکتا ہے، اتنا اپنے مسائل سے پاکستان کے عوام کے مسائل لا تعلق نہیں ہو سکتا ہے. اتنا لا تعلق. آخر آپ نے حکومت کرنی ہے عوام پر، عوام کو اپنا دشمن بنا کے، نفرتیں پیدا کر کے، پھر کہتے ہیں لوگوں کے اندر ایکسٹریمزم آتا ہے. لوگ کیا کریں؟ آپ جب آپ ان کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ دے مارو گے، آگے سے کچھ تو کریں گے. کوئی پتھر مارے گا، کوئی آپ کا گریبان پکڑے، کوئی چیخے گا، چلائے گا، بولے گا. یہ جو کام کیے جا رہے ہیں نا، گویا آپ خود پاکستان کے معاشرے کو ہیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، نفرتیں بڑھانا چاہتے ہیں. نفرتیں پھر تنازع پیدا کرتی ہیں، جھگڑے پیدا کرتی ہیں، لڑائیاں پیدا کرتی ہیں، دشمنیاں پیدا کرتی ہیں. پھر نفرتوں کو دشمنی میں نہ بدلنے دو. یہ ہمارے حکمرانوں کی پہلی ڈیوٹی ہے. درست ہے، لیکن وہ اس پر لگتا ہے کہ تو ترلئی میں بم بلاسٹ کو آج 7 روز مکمل ہو گئے ہیں. کیا حکومت کی جانب سے جو متاثرین ہیں ان کو کوئی بھی رقم جو ہے وہ حکومت نے کہا ہے جی کہ ہم 50 لاکھ دیں گے اس کو جو شہید ہے، اور جو اون عباس کو 1 کروڑ دیں گے. باقی جو زخمی ہے، جو سیریس ہے، اس کو 30-20 اس طرح سے. دیکھیں یہ کوئی پیسے نہیں ہے، یہ کوئی ہمت ہے، وہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے جرم کا اعتراف کریں کہ آپ کی کوتاہیاں ہیں. اسلام آباد جیسا پایا تخت جہاں سیکورٹی ہائی الرٹ، اور اس کے باوجود یہ حادثہ ہو جاتا ہے. اور آپ کہتے ہو یہ داعش جو ٹریننگ لے رہی ہے افغانستان میں، وہاں سے آیا. بھی یہاں اندر ان کیسے ہوا ہے؟ غصہ کیسے ہے؟ ہائی الرٹ کے اندر اٹیک کیسے ہوا ہے؟ کسی کی کوتاہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی نے استعفیٰ دیا ہے؟ کسی ذمہ دار نے؟ سیکورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے اسلام آباد کے اندر؟ مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ ڈی سی ہے، کمشنر ہے، آئی جی ہے، وزیر داخلہ ہے، پرائم منسٹر ہے؟ کون ہے یہاں پر سیکورٹی کا ذمہ دار؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں کا فلسفہ وجودی بھی حکومت کیوں چاہیے، کیوں ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے، لوگوں کی جان کی حفاظت، سیکیورٹی. اس کے لیے پھر ادارے بنتے ہیں جو سیکیورٹی دیتے ہیں. یہاں اداروں کا بھی فیلئر ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں پر حکومت کا بھی فیلئر ہے. جب آپ لوگوں کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ لیجیٹیمیٹ نہیں رہتے، لیگل نہیں رہتے، آپ کو حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. آپ فیلئر کا شکار ہو. آپ کا بیٹھے رہنا غلط ہے، حکومت کا رہنا غلط ہے. کیونکہ حکومت کس لیے ہے؟ ایک بڑی وجہ لوگوں کی جان کی حفاظت، سیکیورٹی. اور پاکستان تو مقتل ہے، اس وقت قتل گاہ بنا ہوا ہے. یہ مطالبہ حکومت کے لیے بھی ہے کیونکہ وہاں سب کے لیے بھی. دیکھو تنہا حکومت دیکھیں، وہاں پر انسرجنسی ہے، وہاں پر حالات دیکھیں نا، وہاں بارڈر پورا آپ نے بند کیا ہوا، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. دیکھیں سیکیورٹی کس نے دینی ہے مجھے بتائیں. بارڈر سے جب دہشت گردی ملک کے اندر آ جاتی ہے، جنگ ملک کے اندر آ جاتی ہے، کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ سر حکومت کی جانب بارڈر سے سنیں یار، جنگ ہمارے ملک کے اندر ہم 70-80 ہزار بندے شہید دے چکے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ ہمیں بسوں سے اتار کے مارا گیا شناختی کارڈ دے کر، کسی کو گرفتار کر کے سزا دی ہے. کس کی ذمہ داری تھی؟ سیکورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ان کی ہے. لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں کے کندھوں پر نہ ڈالا جائے. یہ جو ہے نا